اس کا نام ہے مجاہدہ، اور اس مجاہدے پر اللہ ہدایت کا نور دل میں اتارتے ہیں، اور جب ہدایت کا نور دل میں اتر جاتا ہے تو آدمی کی زندگی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جیسے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کی ظاہری روشنی سے چیزوں کو نقصان کا پتہ چلتا ہے، یہ لکڑی ہے، یہ سانپ ہے، یہ گھڑا ہے، تو آدمی اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیتا ہے، سانپ کو پکڑتا نہیں۔ پھر ایسے ہی جب ہدایت کا نور دل میں اترتا ہے تو اس نور کے ذریعے آدمی کو اعمال کا نفع نقصان کا پتہ چلتا ہے، جھوٹ میں کیا نقصان ہے، سچ میں کیا فائدہ ہے، اللہ کی اطاعت میں کیا فائدہ ہے، اور اللہ کے نافرمانی میں کیا نقصان ہے، یہ آدمی کو نظر آنے لگتا ہے، جس کی بنا پر آدمی پھر گناہوں کی راستہ چھوڑتا ہے اور اللہ کی اطاعت کی راہ پر آتا ہے۔ ہاں، اور جتنا آدمی کی زندگی میں اللہ کی اطاعت آئے گی، اتنا اللہ اس کی دنیا اور آخرت کی مشکلات کو آسان کر دے گا۔ ہاں، مسائل کو اللہ حل کرے گا۔ اور آپ حضرات تو ماشاءاللہ کام کو لے کے چلنے والے تمام آگاہ ہیں۔ ہاں، اور اس محنت کا مقصد بھی یہی ہے۔ حضرت محمد اجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا ما جاء بہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر امت آ جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ پوری امت جو ہے اللہ کے پیارے نبی اللہ کی طرف سے جو دین لے کر آئے ہیں اور زندگی گزارنے کا جو طریقہ لے کر آئے ہیں، یہ پوری امت اس پر آ جائے۔ گویا دین زندگی میں لانا یہ مقصد ہے۔ خوب کہنا اور ہے اور خوب ہونا اور ہے۔ اب ہم خوب کہنے والے تو بن گئے ہیں، ہمیں خوب ہونا ہے۔ ہاں، صحابہ دنیا کے قوموں کے پاس دعوت لے کے گئے تو ایک جملہ کہتے تھے کونو مثلنا، ہمیں دیکھتے ہو نا، ہمارے جیسے بن جاؤ۔ تو صحابہ نے دنیا میں جس دین کی دعوت کو لے کر صحابہ گئے، اس دین کی وہ زندگی میں داخل کر کے گئے۔ تو ہماری اس محنت کا مقصد سب سے پہلے یہ ہے کہ سب سے پہلے محنت کرنے والوں کی زندگی دین پر آئے۔ یہ اپنے قومی خاندانی رسم و رواج سے نکل کر اللہ کی سنت والی زندگی پر یہ آئے۔ ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا کمانا، ہمارے معاملات اور ہمارا رہن سہن، ہاں، اس میں دین آئے۔ ہاں، ہماری شادی اور غمی، ہر چیز میں جو رواجات داخل ہوئے اسے نکالنا، اور علماء سے ایک ایک بات کو پوچھ کر اپنی زندگی کو اس پر لانا۔ تبلیغ میں تیسرا نمبر علم و ذکر ہے۔ ہاں، اور ہم نے پرانوں سے سننا کہ علم کا مقصد کیا ہے اور ذکر کا مقصد کیا ہے۔ تو یوں فرماتے ہیں برپرانے، حضرت یوں فرمایا کرتے تھے امت کے ہر فرد میں تحقیق کا جذبہ آ جائے، تحقیق کا جذبہ، کہ ہر کام علماء سے پوچھ کر اور سنت کے مطابق وہ عمل کرنے والا ہر فرد بن جائے۔ تحقیق کرنا، ہر آدمی عالم تو نہیں بن سکتا، لیکن ہر آدمی اپنے دنیا کے اسباب میں رہتے ہوئے ان اسباب میں کیسے رہنا یہ پوچھ کر چل سکتا ہے۔ ہاں، تبلیغ میں فضائل کا علم پہلے ہے تاکہ ہماری زندگی میں عمل کا شوق پیدا ہو، اور عمل کے شوق ہمیں عمل کو سیکھنے پر لے آئے۔ عمل حکم
اور اوامر اور مسائل، یہ تو ہماری زندگی کی ضرورت ہے. ہر شعبے میں زندگی گزارنے والا اپنے شعبے کے مسائل کو سیکھ کر اس کے مطابق اس شعبے میں چلے. ہم سب سے پہلا تقاضا یہ ہے. لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ تبلیغ والے ہیں. کیا مطلب؟ کہ تبلیغ والوں کی زندگی صحیح ہوگی، یہ اپنے وعدے میں سچے ہوں گے، یہ اپنی تجارت میں لین دین میں سچائی کے ساتھ چلنے والے ہوں گے. اس نگاہ سے لوگ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن ہم سوچیں کہ ہم کیا ایسے بنے ہیں؟ ہماری بیوی بچے تبلیغ میں کیوں نہیں رکھتے؟ کہ ہماری زندگی صحیح نہیں گھر میں ہے. ہمارے ملازم تبلیغ میں کیوں نہیں لگتے؟ ہماری زندگی ان کے ساتھ صحیح نہیں عمل. ہمارے محلے والے کیوں دعوت میں نہیں لگتے؟ وہ ہماری زندگی کو دیکھتے ہیں. اور کوئی بھی دنیا کا تاجر کسان اپنی محنت مزدوری جو کرتا ہے تجارت میں اور کھیتی میں، وہ نفع دیکھتا ہے. مجھے نفع کتنا ملا، کتنی کھیتی ہوئی نہیں دیکھتا، اندر کتنا اناج ہوا. اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دعوت کی عظیم محنت اللہ نے ہم کو لگایا ہے. ہم لگے نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے. اور اللہ نے توفیق اس لیے دی ہے تاکہ اس محنت کو صحیح کر کے اس محنت کے ذریعے اپنی زندگی کو دین پر ڈال کر ہم دنیا میں زندگی گزارے ہیں. اور ہر مسلمان کو اس محنت پر کھڑا کریں. اس لیے کہ ہر مسلمان کی زندگی میں دین، یہ مطلوب ہے کہ ہر مسلمان کی زندگی کا دین اس کی زندگی میں آئے. ہمارے گھر مسلمانوں کے گھر بننے چاہیے. یہود و نصارہ کی طرح گھروں میں میرے دوست دنیا بھر کی چیزیں لا کر گھروں کو سجانا، یہ ہمارا مسلمان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے. اللہ کے نبی نے اپنی امت کو سادہ زندگی بتائی ہے. سادگی کے ساتھ رہو اور سنت کے مطابق رہو. سنت والی زندگی سادگی والی زندگی ہے، تکلفات والی زندگی نہیں ہے. سنت والی زندگی سے کے ذریعے انسان میں چھوٹا پن آئے گا، بڑا پن نہیں. میں تبلیغ والا ہوں، یہ بڑے بول نہیں بولا کرتا. وہ میں پرانا ہوں نا، میں اللہ کا بندہ ہوں. اس پہ یہ جب میں کہتا اللہ کا بندہ ہوں، میرا ملازم بھی اللہ کا بندہ ہے، میں بھی اس کا اللہ کا بندہ ہوں. لہذا مجھے اپنے ملازم کے ساتھ چھوٹا بن کے رہنا ہے، سیٹ بن کر نہیں. میرے اخلاق، میرے بولنے کا یہ میرا درد نہیں ہوگا. بھائی کہا جاؤ کرو. ہمارا ملازم ہمارے اخلاق کو دیکھ کر ہماری بات کو مانے گا. ہماری اولاد ہمارے اخلاق کو دیکھ کر ہمارے سامنے سرنڈر ہو جائے گی. ابا کہہ رہے ہیں. ہمارے محلے کے لوگ ہماری زندگی کو دیکھ کر ہمیں سلام کریں گے. خوب کہنا اور ہے، خوب ہونا اور ہے. تبلیغ میں ہر دعوت کی محنت کرنے والے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ خوب ہو کر زندگی گزارو. تمہاری تجارتیں اوروں کی تجارت جیسے نہیں ہونی چاہیے. امانت داری، سچائی والی، اپنے گاہکوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے والی، اپنے بھائی اور اپنے گاہک کے ساتھ ہمدردی والی ہماری تجارت ہونی چاہیے. دنیا کمانے کا چکر مسلمان کا نہیں ہوتا. مسلمان تو اپنی دنیا میں بھی اپنا دین بناتا ہے. ہاں، ہمارے بڑے بزرگ کیا فرماتے ہیں کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ تو ہو سمجھدار، عقل مند.
اگر اپنی دنیا سے دنیا بنا کے مرو گے تو دنیا سے تو خالی ہاتھ ہو کے جاؤ گے، دنیا کیا کام تمہارے آئے گی؟ اس سے بڑا احمق کون نہیں ہے؟ ہاں، رہتا ہے کراچی میں اور لاہور میں بنگلہ بنا رہا ہے، کیا کہو گے؟ احمق آدمی ہے۔ جانا مر کے آخرت میں ہے، قبر میں جانا ہے، وہاں کی تیاری نہیں کر رہا اور اس دنیا کو سجا رہا ہے، دنیا کو بنا رہا ہے اور مر کے جا رہا ہے خالی ہاتھ۔ تو اس سے بڑا احمق کون ہوگا؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ تم میں سمجھدار آدمی، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی نفس کو کنٹرول میں رکھے۔ جب پیسے آتے ہیں تو نفس کنٹرول میں نہیں رہتا۔ ہاں، پیسے آئے ہاتھ میں، اب جس گھر میں پر دادا بھی اسی گھر میں بڑے ہوئے پلے اور اس میں زندگی گزار کے گئے، دادا بھی اس میں جا کے گئے، ابا بھی اس گھر میں زندگی گزار کے گئے، اور اس کے پاس بھی وہ گھر آیا ہے، اب کیا کہتا ہے؟ گھر پرانا ہو گیا، اب نیا بنگلہ بناؤ۔ اب اس سے سوچتی دوسری باتیں، گاڑی موجود اچھی گاڑی ہے، گھر سے دکان پہ جانا ہے، دکان سے گھر پہ آنا ہے، کافی ہے، لیکن پیسے آ گئے، اب کھجلی ہوتی ہے، گاڑی بدلو، دوسری گاڑی لاؤ، ایک گاڑی لانا کافی ہے۔ یہ کبھی سوچتی نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے مال دیا، میری آخرت بنا دو، میری آخرت بناؤ، غریبوں کے گھر بنا دو تاکہ ان کے گھروں میں رہیں گے، یہ دعائیں کریں گے اور میرا اللہ مجھے جنت میں گھر دے گا، غریبوں کے کام آؤ۔ ہاں، ہمیں اپنے محلے کے غریبوں کا کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہے، ان کا حال کیسا ہے، کبھی تحقیق بھی نہیں کرتے۔ ہاں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے وہ آدمی مومن نہیں بن سکتا جو رات کو پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ الدین والنصیحہ، دین تو پورا ہمدردی کا نام ہے، ہمارے اندر ہمدردی آئے، اپنے ملازمین کی ہمدردی ہم خود غرض نہ ہو، میرا کام کرے گا پیسہ ملے گا جا، ایسی بات نہیں ہے ہماری، ہمارے دلوں میں ہمدردی ہونی چاہیے اپنے ملازم کی۔ ہاں، عید آنے سے پہلے پوچھے ہم کہ بھائی کیا بچوں کی کپڑے سلائے تو نے؟ میرے بچے میرے ہیں، کیا اس کے بچوں کے دل، اس کے بچے کے بعد اس کے دل میں محبت نہیں ہوگی کہ بھائی گھر میں کیا حالات چل رہے ہیں؟ اور کہے گا سیٹھ بھی بہت دنوں سے بیمار ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے، اب سیٹھ کو رونا پڑے گا کہ یار میرے ملازم کے گھر میں اس کی بھی بیماری ہے، میں نے کبھی پوچھا بھی نہیں اور بیچارہ پریشانی میں زندگی گزاری اس نے، میرا اللہ کیا جواب میں دوں گا؟ پڑوسی وہ بیمار ہے بیچارہ اور مجھے پتا بھی نہیں، اور میں اس بیچارے کی خیر خبر لینے گیا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اللہ کے نبی نے تو یہودی بچے کی، میرے دوستوں عیادت کے لیے آپ تشریف لے گئے ہیں، ایک یہودی کا بچہ نوجوان حضور کے پاس آتا جا رہتا تھا، اس نے کچھ دنوں سے وہ آنا بند ہو گیا، آیا نہیں۔ حضور نے پوچھا ارے وہ نوجوان آتا تھا وہ آتا نہیں، کیا بات ہے، کیا ہوا؟ اور ہمیں اپنے محلے کے مسلمانوں کا بھی پتہ نہیں ہے،
ہم نے اپنے آپ کو ایسے بنایا ہی نہیں ہے کہ ہمارے محلے کا غریب بے جھجک السلام علیکم کہ ہمارے پاس آگے بیٹھے. صحابہ نے کہا حضور تو بیمار ہے. اچھا چلو اس کی عیادت کے لیے جائیں گے. تو حضور اپنے صحابہ کو لے کر اس کے گھر گئے عیادت کے لیے اس بچے کی. تو بچہ بیمار تھا اور آخری گھڑیوں میں تھا. حضور تشریف لے گئے اور وہاں اس کی عیادت کے لیے بیٹھے. اس کا باپ بھی وہاں موجود تھا. اللہ کے نبی نے تلقین کی کہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس وقت بھی اللہ کے نبی کو یہ فکر ہے کہ دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جائے. ہمیں تو اپنے محلے کے مسلمانوں کی ہمدردی نہیں ہے. محلے میں کتنے ہمارے بھائی بے نمازی ہیں، نماز سے غفلت میں ہیں، اپنی زندگیوں کے رخ کو غلط کیے ہوئے ہیں، رات دن دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ بچے نے اپنے باپ کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھی تو باپ نے کہا اطع ابا القاسم. حضور کی کنیت ابا القاسم تھی کہ ابا القاسم جو کہہ رہے ہیں مان لے. بچے نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ اور اللہ کو پیارا ہو گیا. اصل تو دعوت کی عظیم محنت کا مقصد یہ ہے ہماری زندگی میں پیارے نبی کی مبارک زندگی، آپ والے اخلاق، آپ والی ہمدردی، خدا کی مخلوق پر رحم کھانا، یہ ہماری زندگی میں دن بدن آ رہا ہو، جو ہمیں چین سے گھر میں بیٹھنے نہ دے. پھر 2.5 گھنٹے 8 گھنٹے کا مسئلہ نہیں رہے گا. پھر ہم میں سے ہر آدمی جماعت کو لے کر جائے گا تو جماعت کے 15 ساتھیوں کی اس کے دل میں ہمدردی ہوگی اور ان کی خیر خواہی ہوگی تو وہ چین سے بیٹھے گا نہیں. 24 گھنٹے ان لوگوں کے ساتھ رہ کر انہیں دین سکھائے گا، دین کی باتیں سمجھائے گا، دعوت کی محنت کو سمجھائے گا کہ یہ اللہ کا بندہ بن کر اور نبی کا امتی بن کر جائے. اس کی نماز صحیح ہو جائے، اس کا کلمہ صحیح ہو جائے، یہ گشت کرنے والا گشت کا طریقہ سیکھ لے، اس کی زندگی میں اخلاق کیسے آ جائیں، سنت والی زندگی کیسے آئے. تعلیم کر کے چھٹی نہیں دے دے گا، وہ ان کو لے کے بیٹھے گا، انہیں عملی طور پر وضو کرنا سکھائے گا. اپنی جماعت میں عالم دین ہے تو ان عالم دین کے پاس بیٹھ کر ان سب کو فارغ وقت میں دین کی باتیں، سنت طریقے، کھانے کے پینے کے، 24 گھنٹے کی زندگی سنت پر گزرے اور یہ 40 دن سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار کر اپنے گھر جا رہا ہو. انہیں دعوت دینا سکھانا، یہ سب کام سکھانے پڑتے ہیں. ہاں جو ذمہ دار ہوتا ہے جماعت کا وہ تو میرے بھائیوں اسے تو چین سے نیند نہیں ہوتی. ہاں اللہ نے موقع دیا ہے مجھے، یہ 15 ساتھی میرے ساتھ چلے ہیں، یہ اللہ کرے ان کی نماز صحیح ہو جائے، ان کا کلمہ صحیح ہو جائے، ان کا فکر دین والا بن جائے، یہ گشتوں کی پابندی کرنے والے بن کر جائیں. اس کے لیے میرے دوستو یہ ایک ایک کو لے کے بیٹھ کر ان کو ایک ایک بات پلائے گا اور رات کو اٹھ کے خدا کے سامنے روئے گا، انہیں قبول کروائے گا. ہاں یاد رکھیں یہ دعوت کی محنت ہمارے پاس امانت ہے.
ہماری بستی علاقے والے ہمیں تبلیغ والے کہتے ہیں، تبلیغ والا. اور ہمارے محلے کے لوگ ہمارے ساتھ جماعت میں نکلتے ہیں. ہمارے پاس ایک عمل ہمارے پاس امانت ہے، اور امانت کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. ہاں، حاجی صاحب، حاجی عبدالوہاب صاحب مرحوم ہمارے جو تھے نا، وہ رات دن یہی کہتے کہ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ، ہمارے حضرت مولانا انعام صاحب نے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں اس کام کو جس طریقے سے کرنے کو کہا ہے اس کو اسی طریقے سے کرنا ہے، اور اسی کو سمجھ کر سیکھ کر کرنا ہے. بھیڑ بکری کی طرح نہیں ہے. بھیڑ بکری ایک جہاں جاتی وہاں اس کے پیچھے سب جا رہے ہیں. نہیں، سوچ کر سمجھ کر کام کی اہمیت کو دلوں میں اتار کر اس کی عظمت کے کتنی بڑی محنت اللہ نے ہمیں دی ہے. تمام نبیوں کے سردار اور تمام انسانوں میں سب سے بہتر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت، اس محنت میں ہمیں لگنا توفیق دی ہے. کاروبار کی محنت تو یہود اور نصارہ بھی کر رہے ہیں. یہ تو ضرورت کے لیے کام کرنا ہے کہ کاروبار میں لگنا ضرورت کے لیے ہے. ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے. ہماری زندگی کا مقصد